بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرمنالوجی کے آج کے لیکچر میں ہم کرائم کازیشن تھیوری کے سلسلے میں لیبلنگ تھیوری کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل CSS نالج ان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ CSS سے ریلیٹڈ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ لیبلنگ تھیوری واز given by theorist Howard S. Becker, who was an American sociologist, and he gave this theory in 1963, and he was the author of the book Outsider. Labeling theory American sociologist Howard S. Becker نے 1963 میں دی اور اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام آؤٹ سائڈر تھا اور اس کے اندر اس نے یہ لیبلنگ تھیوری ڈسکس کی۔ Labeling theory is a theory of social behavior which states that behavior of human being is influenced significantly by the way other members in society label them. بنیادی طور پر لیبلنگ تھیوری سوشل بیہیویئر کی ایک تھیوری ہے جس کے مطابق انسانی بیہیویئر اسی طریقے سے انفلوئنس ہو جاتا ہے جس طریقے سے سوسائٹی کے دوسرے ممبر اس کو لیبل کریں۔ جس طریقے سے سوسائٹی کسی انڈیویجول کو لیبل کرتی ہے اس کا بیہیویئر اسی طریقے کا ہو جاتا ہے جس طرح سوسائٹی اس کو لیبل کرے۔ According to this theory, individuals who are labeled as criminal by society are more likely to engage in criminal activities simply due to such social labeling. By the same logic, positive labeling by society can influence individuals to exhibit positive behavior. لیبلنگ تھیوری کے مطابق جس طریقے سے انڈیویجولز کو لیبل کیا جاتا ہے سوسائٹی میں یا ان کو کرمنل لیبل کر دیا جائے تو اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ لوگ سبسیکوینٹلی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو جائیں گے، اور اس کی سمپل وجہ یہ ہوگی کہ سوسائٹی ان کو اس طرح کا لیبل لگا دیتی ہے۔ اسی لاجک کے مطابق جن لوگوں کو سوسائٹی پازیٹیو لیبل لگا دیتی ہے ان کے مستقبل میں پازیٹیو بیہیویئر ایگزیبٹ کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس تھیوری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی جس طرح لوگوں کو لیبل کرتی ہے لوگوں کا رویہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اگر سوسائٹی ان کو نیگیٹیولی لیبل کرے تو وہ ان کا بیہیویئر نیگیٹو ہو جائے گا، اگر سوسائٹی ان کو پازیٹیو بیہیویئر کرے تو ان کا بیہیویئر پازیٹیو ہو جائے گا۔ Labeling theory states that people come to identify and behave in ways that reflect how others label them. Theory is commonly associated with crime since labeling someone unlawfully deviant can lead to poor conduct. Describing someone as a criminal can cause others to treat the person more negatively, and in turn the individual acts accordingly. اس تھیوری کے مطابق انڈیویجول لوگوں کو جس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بیہیویئر ان کا ریفلیکٹ ہوتا ہے جس طرح سوسائٹی کے دوسرے لوگ ان کو لیبل کرتے ہیں۔ Theory is commonly associated with a crime since labeling someone unlawfully deviant can lead to poor conduct. اور یہ اس طریقے سے بھی اس کو تھیوری اس کو ایسوسیٹ کرتی ہے کرائم کے ساتھ، کیونکہ اگر کسی شخص کو آپ غلط طریقے سے ان لافلی لیبل کر دیں تو وہ اس کے لیے کنڈکٹ میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ Describing someone as a criminal can cause others to treat the person more negatively. اور اگر کسی بھی شخص کو کرمنل لیبل کر دیا جائے تو دوسرے لوگ اس کو بہت زیادہ نیگیٹیولی ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے جواب میں انڈیویجول ایکٹ اکارڈنگلی، اور انڈیویجول اسی طرح کا ایکٹ کرنا شروع کر دے گا یا اسی طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دے گا جس طریقے سے سوسائٹی اس کو نیگیٹیولی لیبل کرتی ہے۔ The idea of labeling theory flourished in American sociology during the 1960s in large part to sociology of Howard Becker. The core idea can be traced back to the work of founding French sociologist Emile Durkheim. تو یہ اس کا بیسک آئیڈیا امریکہ میں فلورش ہوا 1960s کے اندر، اور اس کو ہاورڈ بیکر نے انٹروڈیوس کروایا، لیکن سبسیکوینٹ فرینچ سوشالوجسٹ ایمائل درکھیم نے پھر اس کے اوپر اور اپنی بک کے اندر اس کا کور آئیڈیا جو تھا وہ
ایمائل درکھم نے دیا۔ American sociologist George Herbert Mead's theory framing social construction of the self as a process involving interaction with others also influenced its development. Scholar Frank Tenenbaum, Edward Lemert, Albert Memmi, Erving Goffman, and David Marza played a role in the development and research of labeling theory as well. تو اس کے علاوہ بیکر کے علاوہ جو دوسرے سوشالوجسٹ نے اس تھیری پہ کام کیا ان میں جارج ہربرٹ میٹس، اس کے بعد فرینک ٹیننباؤم، ایڈورڈ لیمرٹ، البرٹ میمی، ایرونگ گوڈفمین اینڈ ڈیوڈ مارزا نے اس تھیری کے اوپر کام کیا۔ لیبلنگ تھیری is one of the most important approaches to understanding deviant and criminal behavior. It begins with the assumption that no act is intrinsically criminal. Definitions of criminality are established by those in power through the formulation of laws and the interpretation of those laws by police, courts, and correctional institutions. لیبلنگ تھیری اس ایزمپشن پہ کام کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرمنل نہیں ہے، کسی بھی ایکٹ کو کرمنل بنایا جاتا ہے بائی میکنگ دی لاس۔ جب تک لاس نہ بنے اس وقت تک کوئی ایکٹ کرمنل نہیں ہوتا، اور جس دن سے ایکٹ بن جائے اس کے بعد سے وہ ایکٹ کرمنل ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ کرمنالٹی کی ڈیفینیشن اسٹیبلش کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے لاس کو فارمولیٹ کرنا ہے، یا جنہوں نے لاس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، یا جنہوں نے لاس کو اپلائی کرنا ہے، جسٹ لائک پولیس، کورٹس اینڈ کریکشنل انسٹیٹیوشنز۔ تو جو لوگ لا کو ڈیفائن کرتے ہیں، جو لوگ لا بناتے ہیں، جو لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جیسے پولیس، کورٹس اور کریکشنل انسٹیٹیوشنز، بیسیکلی اسٹیٹ کی طرف سے یہ ادارے ہوتے ہیں جو کسی کو بھی کرمنلی لیبل کرتے ہیں۔ پولیس، ججز اینڈ ایجوکیٹرز آر دی انڈیویجولز tasked with enforcing standards of normalcy and labeling certain behaviors as deviant in nature. تو کسی بھی معاشرے کے اندر پولیس، ججز یا ایجوکیٹرز وہ لوگ ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں نارملسی کے سٹینڈرڈز کو انفورس کرتے ہیں، اور یہی لیبلنگ کرتے ہیں سرٹن بیہیویئرز کو، جن کو پھر سبسیکوینٹلی ڈیوینٹ بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ تو پولیس، ججز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایجوکیٹرز جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر اسٹینڈرڈز فکس کرتے ہیں نارملسی کے، اور یہی وہ ادارے ہیں جو کسی کو لیبل کرتے ہیں بیہیویئر کو ایز اے ڈیوینٹ بیہیویئر۔ By applying labels to people and creating categories of deviance, these officials reinforce society's power structure. اور یہ لیبل دے کے اپلائی کر کے لوگوں کے اوپر یہ ان کی کیٹیگریز بنا دیتے ہیں ڈیوینس کی، اور اس طریقے یہ اس سوسائٹی کا سٹرکچر، پاور سٹرکچر جو ہے اس کو ری انفورس کرتے ہیں۔ Often the wealthy define deviance for the poor, men for women, older people for younger people, and racial اور ethnic majority group for minorities. کسی بھی سوسائٹی کے اندر ڈیوینسی کو ڈیفائن کرنے کا ذمہ ان کے جو پور ہیں ان کے لیے ان کے رچ کرتے ہیں، یعنی پور کے لیے ڈیوینسی کے جتنے بھی ڈیفینیشن ہے وہ ویلدی لوگ کریں گے، اور خواتین کے لیے میل ممبر کریں گے، اور ینگسٹرز کے لیے اولڈر گروپ کرے گا، اور ریشل اور ایتھنک میجورٹی جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے وہ ڈیوینسی کے سٹینڈرڈ فکس کرتی ہے۔ تو یہ کمیونٹیز ہیں جو دوسرے لوگوں کو لیبل کرتی ہیں۔ ویلدی پور کو لیبل کریں گے اور نارملی کرتے ہیں، مین ویمن کو لیبل کرتے ہیں، اور اولڈر پیپل ینگر پیپل کو لیبل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ریشل ایتھنیسٹی میجورٹی میں جو ہو وہ مائنورٹیز کو لیبل کرتی ہے۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سوسائٹیز میں اسی طریقے سے لیبلنگ ہوتی ہے۔ اس کا الٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ پور جو ہے وہ کسی ویلدی کو لیبل کر دے، یا ویمن جو ہے وہ کسی مین کو لیبل کر دے، یا ینگسٹر جو ہے وہ اولڈر پیپل کو لیبل کر دے، یا مائنورٹیز جو ہے وہ میجورٹی ایتھنک گروپ کو لیبل کر دے۔ تو یہ لیبلنگ جو ہے وہ ہمیشہ پوزیشن آف اتھارٹی سے آتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو کسی بھی طریقے سے سوسائٹی میں ان سے کم تر حیثیت رکھتے ہوں، تو وہاں پہ لیبلنگ ہوتی ہے۔ In other words, society's dominant group create and apply deviant label to subordinate groups.
تو یہی مقصد ہے کہ جو سوسائٹی کا ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے، جو پوزیشن پہ ہوتا ہے یا جو اتھارٹی پہ ہوتا ہے، وہ اپنے سبارڈینیٹ گروپ کے لیے یہ ڈیوینٹ لیبلز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے اور ان کے لیے وہ یہ ڈیوینٹ لیبل فکس کرتا ہے. Many children, for example, break windows, steal fruit from the other people's trees, climb into neighbor's yard اور skip schools. عمومی طور پر بچے جو ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں، کسی کے ونڈو کے شیشے توڑ دیے، کسی کے فروٹ فارم سے فروٹ چوری کر لیے، کہیں سے کسی اور ایسا بیہیویئر رکھا، ڈیوینٹ بیہیویئر رکھا، یا یہ نیبرہڈ کے وارڈ میں چلے گئے یا اسکول اسکپ کر دیا. تو بچے عمومی طور پر اس طرح کی بیہیویئر ان کا ارلی ڈیز میں ہوتا ہے. In affluent societies, parents, teachers, and police regard these behaviors as typical juvenile behavior. تو affluent societies جو ہیں، rich societies جو ہیں، طاقتور societies جو ہیں، ان میں پیرنٹس، ٹیچرز اور پولیس اس طرح کے بیہیویئر کو جوینائل بیہیویئر کہتے ہیں کہ بچے ہیں، غلطیاں کر لی ہیں، خود ہی سدھر جائیں گے. بٹ ان پور ایریاز سملر کنڈکٹ مائٹ بی ویوڈ ایز سائن آف جوینائل ڈیلنکوینسی. لیکن وہی لوگ غریب علاقوں میں اگر بچہ اسی طرح کی حرکتیں کرے تو اس کو وہ جوینائل ڈیلنکوینسی کہتے ہیں. اینڈ دے ٹیک اٹ ویری سیریسلی اینڈ دے لیبل دی چائلڈ کہ یہ بچہ ڈیلنکوینٹ ہے یا یہ بچہ جوینائل ڈیلنکوینسی میں ہے. تو کلاس پلیز این امپورٹنٹ رول ان لیبلنگ. ریس از آلسو اے فیکٹر. تو اس طرح کلاس کسی بھی معاشرے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے لیبلنگ میں، اور اسی طرح ریس بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے لیبلنگ میں. اور نارملی جو ایفلوئنٹ گروپس ہوتے ہیں ان کے بچوں کو یا ان کے لوگوں کو لیبل نہیں کیا جاتا، اور جو پورا کلاس ہوتی ہے ان کے بچوں کو یا اس کمیونٹی کے لوگوں کو زیادہ لیبل کیا جاتا ہے. اور اس کا سارا لیبلنگ کا وکٹم ہمیشہ وہ لوگ بنتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر جو ویک ہو اور جو پاورفل ہوں یا طاقتور ہوں، وہ لوگ جو ہے وہ لیبل کرتے ہیں ان کو. Research shows that school discipline black children more frequently and harshly than white children, despite the lack of evidence, suggested that the former misbehaves more often than the later. تو اسی طریقے سے ریس کس طریقے سے اس میں ایک رول پلے کرتی ہے کہ جو اسکول کے اندر بلیک چلڈرن ہے، دس از دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی امیرکن کلچر. تو بلیک چلڈرن آر مور فریکوینٹلی اینڈ ہارشلی اینڈ دے The school discipline black children more frequently and harshly. تو بچوں کو بلیک بچوں کو اسکول کے اندر زیادہ سخت ڈسپلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی وائٹ ڈسپائٹ دی لیک آف ایویڈینس سجیسٹنگ دیٹ دی فارمر misbehave with others than the later. تو اس سے یہ سجیشن نکلتی ہے کہ اسکول کے اندر جو بلیک بچے ہیں ان کو زیادہ سختی کے ساتھ ڈسپلن کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی وائٹ. تو یہاں بھی ریس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان اسٹگمیٹائزنگ دی کرمنل بیہیویئر اور ان اسٹگمیٹائزنگ دی لیبلنگ آف اے کمیونٹی. Similarly, police kill more black people at a far higher rate than white, even when African Americans are unarmed and have not committed crimes. تو دوسری ریسرچ جو امریکہ کے اندر ہوئی اس میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ پولیس بلیک لوگوں کو ہائر ریٹ پہ کل کرتی ہے ان انکاؤنٹرز ایز کمپیئر ٹو دی وائٹ پیپل. اور ان کے خیال میں اگر افریقن امریکنز یا بلیک امریکنز ان آرمڈ بھی ہوں تب بھی وہ اور انہوں نے کوئی کرائم نہ بھی کمٹ کیا ہوا ہو تو وہ بھی پولیس کی بروٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی ریس ایک بہت اہم پلے کرتی ہے، رول پلے کرتی ہے فار انیکوالٹی اینڈ اسٹگما. This disparity suggests that racial stereotype results in the mislabeling of the people of color and deviant. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ اسٹیریوٹائپ ریشل اسٹیریوٹائپس ہیں جس کے نتیجے میں بعض دفعہ کلر کی بنیاد پر اور ریس کی بنیاد پر لوگوں کو مس لیبل کر دیا جاتا ہے. اور یہ امکانات اس بات کے موجود رہتے ہیں کہ آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی اور آن دا بیسس آف ریس یا آن دا بیسس آف کمیونٹی someone can be mislabeled or can be wrongly labeled.
Once a person is identified as deviant, it is extremely difficult to remove that label. सोसाइटी जब किसी को लेबल कर देती है एज अ डेविएंट, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उस लेबल को उतार दे, क्योंकि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती सोसाइटी में कि जब उसके ऊपर एक लेबल लग गया है तो उस लेबल को उतार सके. वंस अ लेबल इज फिक्स्ड, देन ही हैज टू लिव विद दैट लेबल, और उसके पास वो जराए नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो उस लेबल को किसी भी तरीके से जो उस पर लगाया गया है, अगर वो लेबल गलत भी लगाया गया है तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो उसको डिफेंड कर सके. तो इसलिए वंस लेबल्ड एज अ डेविएंट, it remains with him for his life. The individual becomes stigmatized as a criminal and is considered untrustworthy by others. तो जिसके ऊपर भी ये लेबल लग जाए वो स्टिग्मेटाइज हो जाता है, और उसके ऊपर अगर क्रिमिनल का लेबल लग जाए तो वो फिर अनट्रस्टवर्दी बन जाता है फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, and no one becomes ready or willing to accept him as an innocent people. और वो कहते हैं कि ये स्टिग्मेटाइज्ड है, इसके ऊपर क्रिमिनल डेविएंसी का लेबल है, तो इसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, और वो फिर सारे लोगों के लिए अनट्रस्टवर्दी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, convicts may struggle to find employment after they are released from prison because of their criminal background. तो ये भी हो सकता है कि एक क्रिमिनल पनिश हो जाए और वो पनिश होकर वापस आ जाए. अब वापस आ गया तो उसके ऊपर ये लेबल लग गया ऑफ बीइंग क्रिमिनल, तो अब अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाता है, जेल से रिलीज होने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, तो लेकिन इसके बावजूद उसको जॉब नहीं मिलेगी, कोई उसको मुलाजिम नहीं रखेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल का लेबल लग गया है और उसकी एक बैकग्राउंड बन गई है. तो इस तरीके से ऐसे लोग जिनके ऊपर ये लेबल लग जाए वो स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं और वो अपनी होप्स खत्म कर देते हैं कि सोसाइटी उनको फिर कभी वो इज्जत या मुकाम देगी जो लेबल लगने से पहले उसको मिला हुआ था. This makes them more likely to internalize the deviant label and again engage in misconduct. इससे वो फिर मायूस हो जाते हैं और वो अपने आप को इंटरनलाइज नहीं कर सकते, और वो डेविएंट बिहेवियर को और लेबल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसी तरह के मिसकंडक्ट के अंदर वो एंगेज हो जाते हैं जिस तरह का उनको लेबल लगाया गया हो. Even if labeled individuals don't commit any more crime, they must forever live with the consequences of being formally deemed as wrongdoer. अगर वो जिंदगी में कोई मजीद गलती ना भी करे तो भी उसको उसी लेवल के साथ रहना पड़ता है जो उसको पहली गलती के ऊपर उनके ऊपर लग गया था, और वो बेशक जिंदगी में कोई और गलती ना करे, लेकिन वंस दे हैव बीन लेबल्ड दे हैव टू लिव विद दैट लेबल. Labeling theory holds that deviancy is not inherent to an act, but instead the result of the externally imposed label of deviant. Labeling theory holds that deviance is not inherent to an act, but instead the result of the externally imposed label of deviant. तो इस थ्योरी के मुताबिक डेविएंसी किसी एक्ट के साथ मुंसलिक नहीं है, बल्कि ये एक एक्सटर्नली इम्पोज्ड लेवल है डेविएंट का, जिसके ऊपर भी लग जाए तो वो स्टिग्मेटाइज हो जाता है. जॉन हर्बर्ट मीड posits that the self is socially constructed and reconstructed through the interactions with each person has with the criminality. Thus, if the community label an individual as deviant, the individual will integrate this label into his sense of self. किसी भी शख्स का सेल्फ सोशली कंस्ट्रक्टेड और रिकंस्ट्रक्टेड होता है थ्रू द इंटरेक्शन विद ईच पर्सन हैज विद द कम्युनिटी. जैसा किसी शख्स का इंटरेक्शन है कम्युनिटी के साथ, उसका सेल्फ सोशली उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा. अगर कम्युनिटी किसी को लेबल करती है डेविएंट, तो इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेगा दिस लेवल को इनटू हिज सेंस ऑफ सेल्फ. तो वो जिस तरह का उसको सोसाइटी लेबल करेगी, इंडिविजुअल वैसा ही हो जाएगा. Critics of labeling theory argue that it ignores factors such as differences in socialization, attitudes, and opportunities that lead to deviant acts. तो एक तो पहला क्रिटिसिज्म इस पे ये हुआ कि ये थ्योरी उन फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है, such as socialization, difference in socialization, attitudes,
and opportunities that lead to deviant act. تو جو ڈیوینٹ ایکٹ ہو جائے کسی سے تو سوسائٹی اس کے جو سوشلائزیشن ہے یا ایٹیچیوڈز ہے یا اپرچونٹیز ہیں ان کو یکسر اگنور کر دیتی ہے اور اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے. They also assert that it is not entirely certain whether label increases deviancy. دوسرا اس کا اوپر انہوں نے یہ اعتراض لگایا کہ یہ بھی ابھی شیور نہیں ہے کہ اس طرح کا لیبل لگانے سے کیا واقعی ڈیوینسی انکریز ہو جاتی ہے یا نہیں، اس کی کوئی امپیریکل اسٹڈی موجود نہیں ہے. Labeling theory has become a popular sociological approach to the study of deviance, but it has also received criticism for its inability to explain primary deviance, its lacks of intention to the labeling of categories of people, and its failure to specify the conditions under which the official label works. تو تین اعتراضات اس پہ لگائے گئے ہیں. پہلا، اٹس انبیلٹی ٹو ایکسپلین پرائمری ڈیوینس، کہ یہ پرائمری ڈیوینس کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ہوئی ہے. لیک آف اٹینشن ٹو دا لیبلنگ آف کیٹیگریز آف پیپل، اور اس میں اس کے اندر لیکنیس ہے کہ وہ کس طریقے سے کیٹیگریز آف ڈفرینٹ لوگوں کو لیبل کرتے ہیں. اور تیسرا، فیلئر ٹو اسپیسیفائی دی کنڈیشن انڈر وچ دی آفیشیل لیبل ورکس، اور وہ کنڈیشنز اسپیسیفائی کرنے میں ناکام ہوئی ہے جس کے تحت آفیشیل لیبل کسی کو کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیوینٹ ہے. آج ہم نے لیبلنگ تھیوری پہ بات کی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسلامک پرسپیکٹو آن کرائم اینڈ پنشمنٹ پہ بات کریں گے. اگر آپ نے میرے چینل CSS نالج ان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والے لیکچرز آپ کو ملتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. مے آلمائٹی اللہ بلیس یو. خدا حافظ.